اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے درس کا عنوان جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء اور عزائے امام حسین علیہ السلام کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہونے چاہیے، اس کے آثار کیا ہونے چاہیے، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع میں داخل ہوں، بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اثر جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اردو میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں اردو زبان جب ہم اثر کہتے ہیں تو اس سے مراد ہم کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو سر میں درد تھا، اس نے گولی کھائی، اس دوا کا اثر یہ ہوا کہ وہ مثلا درد سے شفا پا گیا، یہ اردو میں اثر کا معنی ہے، جبکہ عربی میں اثر کا معنی یہ نہیں ہے۔ عربی میں اثر کا معنی بالکل مختلف ہے، اور اس اثر کی جمع بنتی ہے آثار۔ سورہ یاسین میں آیت ہے نا، نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے بعد اور ان کے پیچھے رہ جانے والی تمام آثار کو لکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا احصا جو ہے وہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو اثر عربی میں کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی باقی رہنے والی چیز کو، یعنی اس کا نشان جب ایک باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہمارے اس ملک میں آثار قدیمہ جو کہے جاتے ہیں، مثلا آپ کا مونجو داڑو ہے، یا آپ کے پنجاب کی طرف جائیں تو ہڑپا کی جو تہذیب کہلاتی ہے، تو وہ آثار قدیمہ اس عنوان سے کہتے ہیں، یعنی قدیم جو وہاں شہر آباد تھے اس کے آثار۔ تو آج آپ وہاں جا کے دیکھیں آثار بمانا کیا ہے کہ وہاں وہ عمارتیں موجود ہوں گی، وہ بلڈنگز موجود ہوں گی، اس کا کوئی نہ کوئی بنیاد موجود ہوگی۔ مثلا سمرہ میں جب آپ جاتے ہیں تو امام عسکری کے روضے سے جب آگے کی طرف پڑھتے ہیں جہاں پر قید خانہ ہے 10ویں 11ویں امام کا، تو جو اصل سامرہ ہے، اصل سامرہ سے مراد جو ایکچوئل جہاں 10ویں 11ویں امام رہے ہیں زیادہ تر، وہ آگے کی طرف پڑتا ہے روضے سے آگے جا کر جب آپ دیکھیں گے اس کی پرانے آثار آج بھی باقی ہیں، یعنی اس زمانے کے غالباً کہے جاتے ہیں کہ وہ بنیادیں موجود ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو آثار کا لفظی معنی یہ ہوا کہ کسی شے کا، اس کے اثر کا باقی رہنا، اس کی چیز کا، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ اس چیز کے باقی رہنے کو اثر کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ سمجھ لیجیے آپ، ایک چیز ہے اس کی کنٹینیوٹی اگر زمانے میں چل رہی ہے، اس کا دوام ہے، وہ باقی ہے، اسی کو اثر کہا جاتا ہے بس۔ اب جب ہم لفظ اثر سمجھ گئے تو پھر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ سید الشہداء کی جو عزاداری ہے اور جو عزا ہے، آپ کا غم ہے، اس کے آثار کیا ہیں، کیسے باقی رہتے ہیں، اور وہ کیا ہونے چاہیے، یہ سوالات ہم اس موضوع میں قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، نہضت عاشورہ، یہ آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے۔ نہضت عاشورہ یعنی عاشورہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 115-114 صفحے کی کتاب ہے یہ، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی کتاب، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے علماء نے جو سید الشہداء کی عزاداری کے حوالے سے چیزوں کو بیان فرمایا ہے وہ کس قدر اہمیت کیا ملے۔ یہ کسی زمانے میں اس پہ بہت زیادہ ہم نے اس طریقے سے یہ بنایا تھا سارا۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ عبارت آپ کے سامنے ایک دم فوراً کھل کے آ جاتی ہے، ورنہ وہ صفحے پھر آپ کو وہ آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس میں سے ایک دو چیزیں بس ہم بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، الفصل اول ہے، فصل ثانی ہے، میں ایک عبارت ایک لفظ اس میں سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہماری بات ہماری نہ رہے۔ مثال کے طور پر صفحہ 82 پہ فرماتے ہیں کہ لو بقینا علی الامام الحسین علیہ السلام الی الابد فإن ذلک لن ينفعه شیئا بل ينفعنا نحن۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سید الشہداء پہ ہمیشہ روتے رہیں تو ہمارا یہ رونا حضرت سید الشہداء کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے رونے سے حضرت کا کیا فائدہ ہے؟ بل ینفعنا نحن، بلکہ وہ رونا ہمیں نفع پہنچائے گا۔ وفضلاً عن نفعہ لنا فی الآخرہ، بلکہ صرف ہمیں یہاں فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہمیں آخرت میں بھی وہ حضرت سید الشہداء پہ گریہ کرنا، رونا بچائے گا۔ دیکھیں موضوع آپ کا اسٹارٹ ہو گیا یہاں سے۔ آخرت کی جب بات کر رہے ہیں تو آخرت میں ہمارے جو آثار باقی رہیں گے نا، اسی کی تو بات ہو رہی ہے۔ فرمایا فإن له فی الدنیا من المنافع ما ترون، عزاداری کے سید الشہداء کے دنیا میں بہت سے فائدے ہیں،
یعنی آپ ایک موضوع بنا سکتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کہ سید الشہداء کی عزاداری کی دنیاوی فوائد کیا ہیں. نمبر 1، اپنے پیغام کو ایک مناسب انداز میں لوگوں تک پہنچانا. آج آپ دیکھ لیں پبلک گیدرنگ جمع کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو طرح طرح کے سلوگنز کرنے پڑتے ہیں، طرح طرح کے شعار لگانے پڑتے ہیں، طرح طرح کے نعرے لگانے پڑتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ بلانے کے لیے بیوقوف بنانا پڑتا ہے. سید الشہداء کے نام میں اتنی تاثیر ہے، صرف ایک پوسٹر بنے گا مجلس امام حسین، اور بغیر کسی کی منت سماجت کیے، بغیر کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں، فرش ازا بچھایا، بغیر کسی قید کے، امیر غریب، آپ کا دشمن، آپ کا دوست، اڑوس کا پڑوس کا، دور کا قریب کا، ہر کوئی چلا رہا ہے. تو کتنا بڑا پلیٹ فارم ہو امام حسین کا. یہ دنیاوی فائدہ ہے. فلا یخفاکم ما لہ من الاہمیت من الناحیۃ النفسیہ والدور فی تل. فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی فائدہ ہے، لیکن آپ پر یہ بات پوشیدہ نہ ہے کہ حضرت سید الشہداء پر گریہ کرنا، آپ کی عزاداری کو منعقد کرنا نفسانی طور پہ کتنا فائدہ مند ہے، آپ کے اندر کو کتنا بہتر کرتا ہے، اور لوگوں کے قلوب کو ایک ساتھ جمع کرنے میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی ایسا کامن پوائنٹ بتائیے جس پر آپ جو ہے وہ تمام ادیان مذاہب کو جمع کر سکیں. مثلا آپ یہ عیسائی ہو گئے، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بہت مشکل ہوگا کامن فیکٹس پہ آپ کو لانا، اس لیے کہ ہمارا ٹالرنس بالکل جو ہے نا زیرو ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے مسلمان نام سنتے ہی لوگ بھاگتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسی ہیں. لیکن سید الشہداء کی جو شہادت اور رضا ہے، آپ دیکھیے عاشور پہ 40 پہ بغیر کسی رنگ و نسل کی قید کے ادیان عالم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، نہیں موجود ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کمال یہ نہیں ہے کہ اس میں عیسائی، یہودی، اس میں وہاں وہ شخص بھی آیا ہوا ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، مثلا ڈہریہ ہے، لیکن وہ امام حسین کی قصے نے، امام حسین کے سانحے نے اس کے دماغ پہ ایسا اثر کیا ہوا ہے، اور وہی بات وہ کنٹینیو ہے. یعنی ایک واقعہ 1400 سال پہلے ہو گیا، آج اس کو کتنی جنگیں اسلام میں گزری، کیسے کیسے جو ہے وہ خریزی ہوئی ہے، کیسے کیسے معاملات ہوئے. 72 نفوس قدسی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. ایسا کون سا کمال تھا وہاں پر کہ وہ آج تک سب کو یاد ہے. کتنی جنگیں مسلمانوں سے، آپ 5 جنگوں کے نام پوچھیں، 5 جنگوں کے بعد 6ٹی جنگ کا نام یاد ہوگا. لیکن بچے سے پوچھ لیں پکڑ کر کربلا، اسے کربلا بھی یاد ہے، اسے امام حسین بھی یاد ہے. یہ کیسے یاد ہے؟ یہ اس کی کوئی بلٹن میں تھوڑی رکھا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ ہماری عزاداری کے ذریعے سے اس کو یاد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اثر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک صفحے پہ جا کے فرماتے ہیں انا قیمت المجالس لم تدرک الا قلیلا. فرماتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا لوگ بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں مجالس رضا کی. کسی کو مجلس سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو شب بیداری سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو جو ہے جلوس سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو رونا سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو کالے کپڑے سمجھ نہیں آ رہے، کسی کو ماتم سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے. اس زمانے میں بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں انا قیمت المجالس لم تدرک الا قلیلا. وہ کہتے ہیں مجالس کی قیمت کو قلیل لوگوں کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. اکثر بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجالس رضا کی حیثیت کیا ہے. اور اسی لیے دیکھ لیجیے آپ قرآن مجید نے بھی جب مخاطب کیا نا تو قلیل کو فرما قلیل من عباد الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے قلیل ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ أَكْثَرُهُمُ الْجَاهِلُونَ أَكْثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ. اکثر جاہل ہیں، اکثر بے وقوف ہیں، اکثر پاگل ہیں، اکثر غور نہیں کرتے، اکثر توجہ نہیں کرتے. تو وہی والا معاملہ بالکل آج چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر دیکھیں لفظ کہہ رہے ہیں کہ انہم، یہ لوگ جو ایک یہ لفظ پڑھ دیتا ہوں چلے کام آئے گا. یہ کہتے ہیں ان اولئک الذین یلقنون شبابنا الان، ابھی اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ فرض کر لیجئے بیت اللہ خمینی کا جس برس سے انتقال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کی بات ہے ان کی زندگی کی. تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے جوانوں کے کانوں میں باتیں پھونکتے ہیں. اب دیکھ لیجئے آپ اس کو ریلیٹ کر لیجئے آج سے. وہ لوگ جو ہمارے جوانوں کے کانوں میں باتیں پھونکتے ہیں اور کہتے ہیں الا مطل بکا و مجالس تعزیہ، کب تک روئیں گے، کب تک مجلسیں کریں گے، ورثہ کب تک مرثیے پڑھیں گے. اب اگلا جملہ سنیے آپ، اس لیے میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی تاکہ بات میری نہ رہے. اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو، تعالوا ننظم التظاہرات والمسیرات، چلو باہر نکل کر تنظیمیں بناتے ہیں، باہر نکل کر جلسے جلوس کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں. لم یفہموا ما ہی التعزیت، ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ تعزیت اور عزاداری کہتے کسے. وکیف انہا ساہمت فی ابقاء ھذا الاساس، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ عزاداری سید الشہداء نے کیسے دین کی بنیاد کو قائم رکھا ہے. لا یعلمون، نہ یہ جانتے ہیں، ولا یمکن افہامہم بذالک، اور نہ ان بے وقوفوں کو یہ سمجھانا ممکن ہے. یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں انہم لا یدرکون ان ھذہ التعزیہ والمراسی تصنع الانسان وتبنی شخصتہ. فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مجالس رضا، یہ مرثیہ، یہ ماتم انسان کو انسان بنانے والی چیزیں ہیں، انسان کی شخصیت کو بنانے والی چیزیں ہیں. عزاداری سید الشہداء، اندازہ لگائیں، یہ آثار پہ بات ہو رہی ہے. ابھی ثواب کی کوئی بات نہیں ہو رہی، رونے کا سبب فائدہ کیا ہے اور اجر کیا ملے گا، اس کی بات ہی نہیں ہے. ابھی دنیاوی بات ہو رہی ہے کہ
کہ ایک آدمی جب انسان بن جائے وہ کب بنے گا؟ ازداری سید الشہداء. اسی لیے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, آدمی کو نہیں. قافیہ بھی خراب ہو جائے گا, بات بھی خراب ہو جائے گی. حالانکہ انسان اور آدمی ایک ہی ہے, وہ زید جو کھڑا ہوا ہے وہی آدمی ہے, وہی انسان بھی ہے, لیکن درجے ہیں. جب خلق ہوا تھا تو وہ پھر جو ہے وہ آدمی تھا, چونکہ آدم کی نسل سے تھا. انسان بننے میں جو چیز اسے مدد کرے گی اس کی, وہ کیا ہے؟ ازائے سید الشہداء. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. ایک مقام پہ کہتے ہیں علینا ان ندرک سر بقاء هذا المذہب, فرماتے ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم شیعت کی بقا کا راز سمجھیں. شیعت باقی کیسے ہے؟ وبقاء البلدان الاسلامیت و شیعہ, کیسے باقی شیعہ ممالک اور کیسے شیعہ اقوام قائم رہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ علینا ان نحفظہ, اور ہمارے پر لازم ہے کہ ہم اس چیز کی حفاظت کریں. وَأَحَدُ هَذِهِ الرُّمُودِ الْكَبِيرَةِ وَهُوَ أَكْبَرُهَا قَضِيَّةُ السَّيِّدِ الشُّهَدَاءِ علیہ السلام. فرماتے ہیں اس مذہب اور ہمارے دین کے باقی رہنے کی بہت ساری چیزوں میں سے ایک سب سے بڑا چیز جو ہے وہ کربلا کا تذکرہ ہے. وَعَلَيْنَا أَن نَحْفُظَ هَذَا الرَّمْزَ, اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نشانی کی, ازداری سید الشہداء کی حفاظت کریں. یہ اندازہ لگائیے آپ. بہرحال یہ ایک جملہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا. یہ ازداری سید الشہداء کے حوالے سے اگر آپ اہمیت پہ بات کرنا چاہیں گے, اس کے دنیاوی حوالے سے اور اس کے اثرات اور فوائد کیا ہیں, اس حوالے سے یہ کتاب اور یہ والے بیانات آپ کو کام دیں گے. اچھا, ابھی ہم فضائل جو روایات کی صورت میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتے ہیں. ابھی ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں. ایک آدمی مثلا شیعہ مذہب نہیں رکھتا, یا ایک آدمی مثلا جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا, اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. یہ کتاب ہے البکاء بین الشریعت و صحت, ڈاکٹر شیخ حسنین رضا اعظمی. یہ کتاب چھپی ہے کربلا معلی سے, اور دار المحجت البیضاء اس کا پبلیکیشن ہے, بہت مشہور ہمارے اس میں ساری کتابیں, اکثر شیعہ کتابیں اس سے چھپتی ہیں. دار المحجت البیضاء کتاب کا عنوان کیا ہے؟ رونا شریعت اور صحت کے درمیان. اب آپ اندازہ لگائیے, بالکل ایسا موضوع ہے جو کم پڑھا گیا ہے. میں نہیں کہتا نہیں پڑھا گیا, کم پڑھا گیا ہے. یعنی رونے کی حیثیت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے, اور میڈیکلی رونا کیسے آپ کو آپ کے مذہب کو پروف کرتا ہے. پوری کتاب اس پر لکھنے والا بھی ڈاکٹر ہے, یعنی کوئی عام آدمی نہیں کہ آپ کوئی بولے کسی نے جو ہے وہ ہوائی باتیں کی ہوں گی, ڈاکٹر ہے خود. کتاب کا نام ہے البکاء بین الشریعت والصحت, کہ بکا رونا شریعت اور صحت کے درمیان. حسنین رضا اعظمی, ڈاکٹر حسنین رضا اعظمی لکھنے والے. بہت شاندار کتاب ہے, بہت پیاری کتاب ہے. اب ان کا عراقیوں کا جو ایک انداز ہوتا ہے بڑا پیارا ہوتا ہے. سب سے پہلے مقدمۃ الکتاب, کتاب کا مقدمہ. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں نے لکھی کیوں ہے, کن کے لیے لکھی ہے, یہ ہر کتاب کا اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں الفصل الاول, پہلی فصل کیا ہے؟ البکاء للہ. پہلے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. امام حسین اسلام پہ تو گریہ کریں گے, اس کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ, وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. ابھی پہلے یاد رکھیں البکاء للہ, سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ اس کے سامنے گڑ گڑا کے رویا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے فصل ہے البکاء للہ ثقافتہ و فوائدہ شرعیاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رونے کا کلچر, عادت جو اللہ چاہتا ہے مسلمانوں مومنوں میں, وہ اور اس کے شرعی فوائد کیا ہیں. جب آپ اللہ کے لیے رو رہے ہیں تو شرعی فوائد ہوں گے نا اس کے. اللہ کے لیے رو رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ شرعی فوائد نہ ہو, فوائد ہیں. اب پھر پوری بحث شروع ہو رہی ہے. الحزن والبکاء للہ, اللہ کے لیے رونا اور تڑپنا, غمگین ہونا اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے غمگین ہونے کا مقصد کچھ اور ہے. اللہ کے لیے ہم کیسے تڑپیں گے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اس کی رحمت کو یاد کر کے. ٹھیک ہے, من فوائد الحزن للہ, اللہ کے لیے اپنے آپ کو مغموم رکھنے کا فائدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد البکاء مظہر الحزن. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے حزن, ایک لفظ ہوتا ہے ہم. وہ اس میں آتا ہے غالباً حدیث سے کیسا کیا آخر میں آتا ہے, ولا مغموم للہ وکشف اللہ ہمہ, یا غمہ ہے وہاں پر, غمہ. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم ایک لفظ بولا جاتا ہے, ہم اور غم دو چشمے والا. دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے, البتہ اردو میں ہم اور غم ایک ہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے, جیسے رنج و علم ہم کہتے ہیں. فرق ہے دونوں کا تھوڑا سا زائد. جیسے خوف اور خشیت اردو میں ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, خوف اور خشیت میں فرق ہے. خوف جو ظاہر میں ہو, خشیت وہ جو دل میں ہو. ٹھیک ہے, شیر آیا, ایک شخص اسے دیکھ کر ڈرا, گلی بدلی, چپل ہاتھ میں اٹھا کے مثلا دوڑنے لگا, یہ خوف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت دل میں, اسی لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خوف کا ذکر نہیں آیا. فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے خشیت وہ رکھتے ہیں اللہ کے بندوں میں جو علم والے ہیں. وہاں خوف نہیں ہے, خشیت ہے.
اس کے بعد انہوں نے پھر پوری بحث بنائی. میں اس میں سے ایک دو چیزیں صرف بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ہم اپنے ظاہری فوائد پہ بات کرتے ہوئے پھر آگے آ جائیں. اب یہ سب چل رہا ہے یہاں پہ یعنی پورا اشرہ بنا لیں اس کے اوپر آپ صرف رونے کے فوائد. مثلا آثار البکاء من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت سے رونے کے آثار. ما یکشف عنہ البکاء, رونے سے کیا چیز دور ہوتی ہے. الاقتراب من اللہ, رونے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. آفات البکاء, رونے سے کس کی چیزوں کو جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے. الزہو و کبریا, بلندی انسان میں آتی, جو روتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے نا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. وہ روتا ہے, جو رونے والا ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو عزادار جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو متکبر نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی عادت ہے کہ وہ فرش ازا پر نالین اتار کے آتا ہے اور سید الشہداء کے زائرین کے قدم دبانے کو اپنے لیے منزلت اور فضیلت سمجھتا ہے. دیکھیں آپ رونے کے آثار کہاں تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. برودت القلب, دل ٹھنڈا ہوتا ہے. کبھی فیل کیجیے گا جب آپ مجالس ازا سے آتے ہیں اور اگر کوئی مسائل سید الشہداء کے پڑھ رہا ہو, ایک لمحے کے لیے فیل کیجیے گا جملے کو, کیسے آپ باہر آتے ہیں ایک دم ایسا لگتا ہے بالکل جیسے زیرو ہو گئے ہیں, بالکل اندر سے بالکل دل ہلکا ہو گیا رونے کے بعد. یہ اس کا فائدہ ہے. اچھا, اس کے بعد پھر رونے کی قسمیں, انواع البکا, رونے کی قسمیں. البکاء الکاذب, جھوٹا رونا. وہ جھوٹا رونے سے مراد وہی والا ہے وہ جو کہا جاتا ہے تباکی, یعنی رونا نہیں آ رہا مجلس میں تو رونے کی شکل بنا لو, رومال منہ پہ رکھ لو, ہاتھ پیچھے کر لو, اس طرح کا حکم ہے معصوم کی طرف سے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ بہت ساری. اب آئی بکاء النبی, بکاء الصحابہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رویا کرتے تھے. صحابہ کرام میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں رہا کرتے تھے وہ کیسے گریا کرتے تھے. ثقافت البکاء, پھر رونے کی ایک پوری تاریخ. حل البکاء ثواب, اب بحث آگے بڑھا رہے ہیں کہ کیا رونے میں کوئی ثواب بھی ہے, ایسی روتے رہے ہم خالی. اور وہ چیزیں جو رونے کی طرف ابھارنے والی ہیں وہ کیا ہیں. دور الخطبہ, خطبہ کا ایک دور پورا گزرا ہے کہ وہ کیا کیا کیسے رونے کے لیے کیا کیا چیزیں کرتے تھے. اب سنیں کہاں کا رویا جاتا ہے. اللہ کی یاد میں رونا, نماز میں رونا, قرآن پڑھتے ہوئے رونا, اپنے آپ پہ رونا, اور رونے کے ذریعے دل کے میل کو دھونا, اور رونا جو ہے وہ آپ کو عزیز ہونا. اللہ کی فضیلت میں رونے کے فضائل, اللہ کی فضیلت میں رونے کی. البقاء لفقد المعصوم, معصوم کے بچھڑ جانے پہ رونا. بقاء المظلوم تظلما, کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھیں اس پہ رونا. البقاء لبقاء المفجوع, کسی دردمند جو کوئی درد سے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اس کے رونے کو دیکھ کر رونا. اندازہ لگائیے آپ. اچھا چلیں, یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی نا بات, ایک جملے میں ہم بات سم اپ کرتے ہیں اس والی حد تک. چھوڑ دیجئے اگر کسی کو ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئے, اور ہمیں نہیں پتا کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں اور ہم کیوں آپ کی کتاب مانیں اور کیا مانیں, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ قرآن مجید کی اس آیت کا پھر کیا جواب دیں گے. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 82, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, بس تم لوگوں کو چاہیے کم ہنسا کرو, زیادہ رویا کرو. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیے قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کم مسکراؤ زیادہ رو. اب کم مسکراؤ میں فلسفہ ہے. فلسفہ یہ کہ مطلب پسند نہیں کیا گیا اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے نا. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب, سورہ مبارکہ عنکبوت. دنیا کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا رونا ہے یہاں پر, کیا یہاں پر آدمی خوش ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تو زیادہ روئے اور مسکرائے کم. اب ایسا نہیں کہ خوشی کی تقریب میں گیا وہاں بیٹھ کے رو رہا ہے, اس کی پروگرام خراب کر رہا ہے اس کا, جا کر آپ خوش ہونا ہے. مثلا جیسے غدیر کا دن گزرا کل, حدیث میں ہے من تبسم یوم الغدیر لاخیہ المومن, جو غدیر کے دن اپنے کسی مومن بھائی کو فقط دیکھ کر مسکرائے. اب دیکھیں یہاں رونے کی, یہاں پر ہنسنے کی فضیلت آئی ہے روایت میں, اس کے لیے فلاں ثواب ہے, فلاں ثواب ہے, فلاں اجر ہے مثلا. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. اچھا, اب بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیں, ایک اس پر آئے. ایک دعا ہماری کتابوں میں موجود ہے, غالباً اس میں بلکہ اس میں ہی موجود ہے. خصائص حسینیہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے لیکن یہ عربی کتاب آپ کے سامنے ہے. شیخ جعفر شوستری اعلی اللہ مقامہ, وہ بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے, وہ دعا ہے معصوم کی, 3 جملے, اور اسے قنوت تو ہی پڑھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قنوت میں کوئی بھی جائز دعا پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ دعا اگر معصوم کی تعلیم کردہ ہو تو اس کی قبولیت کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. مثلا ہمیں معصوم نے یہ تعلیم فرمایا, آپ سب جانتے ہیں کہ دعا کا جملہ شروع کیسے ہوتا ہے, یا اللہم سے شروع ہوتا ہے یا رب سے شروع ہوتا ہے. جیسے آتا ہے یا رب یا رب یا رب دعائے کو میں, یہ جب آپ یا رب کہیں گے تو آپ پکار رہے ہیں نا اللہ کو, یہ دعا ہوئی. اللہم اے اللہ, یہ دعا ہوئی. ٹھیک ہے, کوئی بھی دعا کا فقرہ جب اللہم سے شروع ہو یا رب سے شروع ہو وہ دعا کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیے 3 دعائیں اور اس میں رونے کی اہمیت سمجھیے گا کیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع
وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو. دیکھیں لفظ کیا ہے؟ خشیت. ابھی میں نے کہا تھا نا خشیت کا تعلق اندر سے، خوف کا تعلق باہر سے. اسی لیے معصوم نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، عین آخر کے اندر. پروردگار میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں، ایسا دل کسی کام کا نہیں جس میں تیری خشیت نہ ہو. اور اب تیسرا جو ہمارا موضوع ہے، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، ایسی آنکھ کسی کام کی نہیں جس سے رونے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہ آتا ہو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ معصوم ہماری آنکھ کو روتا دیکھنا چاہتے ہیں. معصوم چاہتے ہیں کہ یہ آنکھ خوف خدا میں روئے، یہ آنکھ غم اہل بیت علیہ السلام میں روئے، اور یہ آنکھ خاص طور پر حضرت سید الشہداء کے غم میں روئے. چنانچہ اس حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات ہمارے سامنے نکل کر آئی کہ اب یہ چوتھی پانچویں فصل تک یہی لے کے چل رہے ہیں، شرعی طور پہ باتیں لے کے چل رہے ہیں. اب جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے، بس ایک جملہ اس کا سن کے بعد ہم پھر آگے بڑھا رہے ہیں. اب اب دیکھیے انہوں نے پانچویں فصل بنائی، فوائد البکاء صحیحاً، میڈیکلی رونے کے فوائد کیا ہیں. اب اندازہ لگائیے، آپ پوری بحث چل رہی ہے اب اس کے اوپر. اچھا، اب اس میں انہوں نے کچھ لیکچرز کوٹ کیے، کس کے؟ سید منیر خباز کے. سید منیر خباز نجف اشرف میں موجود ہیں، آپ لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور آیت اللہ سستانی کے برجستہ شاگردوں میں سے ہیں آیت اللہ سید منیر خباز، قطیف کے رہنے والے ہیں، سعودیہ کے. پہلے قم میں ہوا کرتے تھے، لہٰذا پھر ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا حوضہ نجف اشرف کے لیے کہ آپ تشریف لائیں، یہاں خدمات اپنی پیش کریں. ان کے لیکچرز ہیں پورے، جس میں سے کچھ لیکچرز انہوں نے یہاں پر کتاب کی صورت میں دیے ہیں، یعنی اس کو ٹاپک کے طور پہ پڑھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑی سی خشک بحث ہے جو بظاہر براہ راست میرے کام کی نہیں ہے مثلا، لیکن میں کیونکہ ہمارا 10 آئے سب جگہ سنا جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیز جو براہ راست کسی کے کام آئے اور جو لفظ اس تک پہنچ سکے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت پیش کروں. اب یہ انسان کے اندر کے جو اسٹیجز ہوتے ہیں نا، قوتیں ہوتی ہیں. قوت حس تو سب نے سنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بے حس. بے حس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو بے حس اسے کہتے ہیں جو کہنا نہ مانے. مثلا صحیح معنی میں بے حس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سینسز رکھے انسان میں وہ ختم ہو جائیں. مثلا حواس خمسہ آپ کہتے ہیں نا، اور وہ سب کہتے ہیں کہ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی یہ ہوگا مثلا. وہ چھٹی حس جو کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ چھٹی حس کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے نہیں. حصے وہی 5 ہیں. وہ چھٹی حس جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ ایک نیک بندہ، اللہ کا صالح بندہ، مومن بندہ جو ہوتا ہے، اس کو ایک ایسی چیز پہلے سے بتا دی جاتی ہے جس کو وہ 5 حواس درک نہیں کر سکتے. اچانک سے وہ چیز اس کے اندر گوشت ڈال دی جاتی ہے کہیں سے، اسے کہتے ہیں چھٹی حس، ورنہ چھٹی حس اصل میں ہے نہیں. اب انہوں نے وہ چیزیں گنوائی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ رونے میں جو چیزیں آپ کو میڈیکلی فائدہ کریں گی. قوت الحس. ایک آدمی میں حس ہے، اسے پتہ لگ رہا ہے اچھا برا، محرم، سفر، کربلا، چولی، مجلس، ماتم، اسے پتہ ہے، حس ہے، سینسیبل پرسن ہے. نارمل آسان لفظوں میں ایک آدمی سینس میں نہیں ہے تو اس کے لیے والی چیز نکل گئی. دوسری چیز قوت المتخیلہ، یہ بھی وہی آسان. آپ نے ایک واقعہ سنا، آپ نے سنا کہ مثلا شام غریبہ کے مصائب سنے، آپ نے تخیل کرنا شروع کیا کہ ایک خانوادہ ہے جس کی عصمت باد بیویاں ہیں، جس کے ساتھ ان کے مرد سارے شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چاروں طرف سے لعینوں کا لشکر ہے. اب یہ تخیل میں آپ، یہ چیز رلاتی ہے انسان کو. تخیل رلاتے ہیں. مصائب کے لیے تخیل ضروری ہے کہ آپ کا خیال وہاں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. فضائل میں آپ آدمی اپنی محنت سے داد لے سکتا ہے، مصائب میں وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک سید الشہداء کی تائید نہ ہو اور جب تک آپ کی آنکھوں کو اجازت نہ ہو کہ آنسو بہیں، اس وقت نہیں بہ سکتے. قوت الواہمہ، وہم کی قوت. اب یہ وہم اردو والا وہم نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بلی رستہ کاٹ گئی پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یہ وہ والا وہم نہیں ہے. یہ قوت وہم دوسرا ہے. یہ وہ وہم ہے جو منطق میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ایک الگ وہ ہے. قوت العاقلہ، یہ قوت العاقلہ، ایک آدمی ایک چیز کو عقل کے میدان پہ پرکھتا ہے کہ ہاں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہوگا. مثلا سید الشہداء کے بارے میں مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے جسم مبارک پر کتنے زخم تھے. تو اب اس میں اقوال ہیں، محدثین کے اقوال ہیں ہمارے یہاں. علامہ دربندی علی اللہ مقامہ بہت بڑے شیعہ عالمین کی کتاب ہے اسرار الشہادات، 3 جلدوں پر مقتل ہے، بہت شاندار مقتل ہے ان کا. انہوں نے کوئی 8-10 روایتیں نقل کری ہیں معصومین کی کہ حضرت سید الشہداء کے جسم پر اتنے زخم تھے تلواروں کے، اتنے زخم تھے مثلا نیزوں کے مثلا. لیکن جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے ایک آدمی کے بدن پر اتنے زخم کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کو پھر امام سجاد نے کس طرح سے حل کیا؟ فرمایا وہ اس طرح سے تھے کہ میرے بابا کے جسم کے زخموں پر زخم لوگوں نے مارے.
تلوار کے زخم پر ہی تیر ہے، تیر ہی کے زخم پر تلوار ہے، اسی میں پھر کسی کا نیزہ ہے، اسی میں پھر کسی کا تیر ہے، ایک ہی بدن پر۔ تو حضرت سید الشہداء کا جسد مطہر گویا کہ مکمل زخموں سے چور چور ہے۔ جو سنتے ہیں ہم اردو میں وہ یہی ہے، یہ کیفیت ہے بالکل۔ وہ اب یہ قوت عاقلہ آپ کی دوڑ رہی ہے مصائب سن کے۔ ایک مصرع سنا آپ نے، مثلا مثال دے رہا ہوں، پتھر ہٹا کے لاش پہ زینب نے صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ یہ مقتل کا جملہ ہے۔ یہ روایات میں کہ جب آئی ہیں خیمے سے نکل کر فوراً سید الشہداء کے مقتل میں، تو تعجب سے پوچھا انت اخی الحسین، سانسیں کچھ باقی تھی امام حسین اس وقت، کیا آپ میرے بھائی نہیں، پہچانی نہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کر حضرت زینب کبریٰ سے پوچھا انتی اختی زینب، تو کیا تم زینب ہو؟ یعنی اس ایک لمحے میں امام حسین کی بھی حالت غیر ہو گئی تھی بالکل ان مظالم پر، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی دیکھ کر کہ آپ کے بھائی کا کیا حال ہے۔ تو یہ قوت عاقلہ ہوتی ہے جو آپ کو وہاں لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد آ رہے ہیں آگے کہ کون کون سی چیزیں، اور یہ آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ آپ جا کر پوچھیں، اگر دیکھیں جو اس کے ایکسپرٹس ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں نا، ان کو پوچھیں جا کر آپ، یہ جو آپ روتے ہیں، جو پانی آنکھوں سے نکلتا ہے، آپ نے کیا، مجھے یہ ابھی میں نے جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ کیوں کہتے ہیں رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ لکھا ہوا نہیں ہے، میڈیکلی پروو ہے۔ آپ دیکھیں کسی کے خدا نخواستہ جوان موت ہو جائے، ماں سکتے میں مثلاً، بہن سکتے میں مثلاً، باپ سکتے میں، اب ظاہر ہے کہ ایک وقت میں سب پہ ایک کیفیت نہیں ہوتی، چار بھائی ہیں، ایک دھاڑے مار رہا ہے، ایک چھسک کے رو رہا ہے، ایک سب سے گلے بھی مل رہا ہے، چوتھا بالکل نارمل ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، غم چاروں کو ہے، کیفیت الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ یہ لگائیے کہ وہ جو نہیں رو رہا بالکل، جو آپ کو لگ رہا ہے نا بالکل نارمل ہے، وہ نارمل نہیں ہے، وہ کب پھٹے گا؟ جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اور جب قبر سے گھر آئے گا، فاتحہ ہوگی نا گھر پر، پھر وہ پھٹ کے روتا ہے، پھر سب اسے کہتے ہیں اس کو رلاؤ، کیونکہ اگر وہ نہیں رویا، یہ میڈیکلی پروو ہے، کہتے ہیں اگر صدمے کے بعد فوراً آدمی رو لے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ ٹراما میں چلا جاتا ہے۔ اس کے میڈیکلی کیسز موجود ہیں، اور وہ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ کسی سیویئر مرض کی طرف بڑھے گا، اپنی میموری لاس کر دے گا، یا اس کو کوئی دماغ کا اٹیک، وہ پھر گھٹن جو اندر رہ گئی۔ اب ایک جملہ یہاں پر سنیں جو انہوں نے لکھا ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، خدا کی قسم۔ کہتے ہیں اندازہ لگائیں کہ انسان دنیا میں کتنے مشکلات میں جی رہا ہوتا ہے، پریشانیاں، گھر کی ٹینشن، جاب کی ٹینشن، رشتہ داروں کی ٹینشن، اور دوسرے معاملات، آپ کے شہر کی زندگی، آپ کے گھریلو جھگڑا۔ مرد کے لیے خاص طور پہ ایک مسئلہ کیا ہے؟ مرد اگر روئے گا تو پھر جو اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے گھر والے، اہل و عیال ہیں، ان کا کیا ہونا ہے؟ اگر اس لیے مرد مضبوط بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مرد مضبوط ہے تو کیا اس پہ غم کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے ایک ریشو کے مطابق جو سیویئر مرض پائے جاتے ہیں نا، سنگین امراض، مردوں میں زیادہ ہیں۔ آپ سروے کر لیں جا کر، خدا سب کو محفوظ رکھے، مومنین کو، مومنات کو، لیکن جو ایک سروے وہ یہی بتاتا ہے، کیونکہ مرد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہیں پہ رونا، کہ میں روں گا تو لوگ بولیں گے کہ اتنی مصیبت میں رو پڑا۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر لیتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حنیًا لمن بکا علی الحسین، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے حسین پہ رونے کا موقع میسر ہے۔ جب سید الشہداء کے غم سنتا ہے، ان کی مصیبت سنتا ہے، اور جب اس پہ گریہ کرتا ہے، تو وہ جو آنسو نکالنے تھے، وہ جو ایک اندر سے خود کو ہلکا ہونا تھا، وہ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ سید الشہداء پہ جو رونے کا اجر و ثواب روایات میں آیا سینکڑوں، وہ بھی نصیب ہو گیا اس کو۔ گویا کہ وہ شخص جو ابھی مجلس میں جا کے گریہ کر کے آیا ہے، وہ آدمی سے انسان بھی بن گیا، بیماری سے صحت کی طرف بھی آ گیا، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں پارسا بھی ہو گیا، اچھا بھی ہو گیا، یعنی 3 in 1 ہو گئے۔ ایک مجلس میں 3 کام ہوگا اس کے پاس جا کر، دل بھی ہلکا ہو گیا۔ اور یہ آزما لیجئے گا آپ، کتنی مشکلات ہوں، پریشانی ہو، سکون رو کر آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مجلس میں آدمی جب رو کے آتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، بالکل سکون اسے آ جاتا ہے ہلکا ہو کے۔ چنانچہ ایک بنیادی انہوں نے فرق یہ بیان کیا ہے، اور یہ اچھا اس میں مرد عورت دونوں ہی شامل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے چونکہ میڈیکلی فوکس کر کے کہا ہے مرد کا، تو میں نے وہ بیان کیا تھا، اس میں دونوں کا ہے۔ بات یہ کہ مستورات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں گھر کی بڑی ہوں مثلاً، یا مثال کے طور پہ مثلاً باپ نہیں ہے بچوں کا، ماں ہے، اب ماں ہی دیکھی کہ میں روں گی تو میرے بچے کو کیا ہوگا مثلاً، تو وہ ضبط کر رہی ہے مثلاً، تو اب وہ ماں ہے، وہ صنف نازک سے ہے، وہ ویسی خاتون ہے، ویسے اللہ نے اس کو مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے، مشکلات زیادہ نہیں جھیل سکتی، چنانچہ اس کے لیے بھی سید الشہداء کی ازداری اس لحاظ سے کام آئی کہ غم بھی ہلکے ہوئے، درجات بھی بلند ہوئے، اور صدیقہ طاہرہ کی مرضی بھی اس کو حاصل ہوئی، اور میڈیکلی جو ہونا تھا وہ بھی ساتھ حاصل ہو گیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک شخص روزہ رکھے تو وہ کیا ہوگا کہ ویٹ بھی لاس کرے گا، اور صاحب اس کا اسٹمک بھی اچھا ہو جائے گا، اور صاحب اس کا یہ بھی اچھا ہو جائے گا، وہ بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن روزہ اس لیے تھوڑی رکھتے ہیں کہ میرا وزن اچھا ہو جائے، میرا کھانا پینا کا
روزہ قصد قربت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ والے فائدے خود ہی مل جاتے ہیں۔ رونا اس لیے نہیں ہے کہ میں ہلکا ہو جاؤں اندر سے، رونا اس لیے نہیں ہے کہ میری جاب چلی گئی تھی تو میں بہت بھرا ہوا ہوں تو میں روں گا جا کر، نہیں، رونا اس لیے کہ حسین اس لائق ان پہ روئے جائے۔ رونا اس لیے، اس رونے کے ساتھ یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ خود بخود آ جائیں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انہوں نے اس کو بیان کیا۔ پھر اور اسی موضوع کو آگے انہوں نے کھولا، لیکن ہم چونکہ صرف میڈیکلی اس پہ سے بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے انہی چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک نقطہ بنایا ہے، حل بکاء الرجل عیب، کیا مرد کا رونا عیب ہے؟ جو بھی میں بات کر رہا تھا وہی والی بات کہ کیا مرد نہیں روئے، جیسے کہتے ہیں اب تم یار مرد ہو کے رو رہے ہو، تو بھائی مرد ہو کے رو رہے ہو تو کیا مطلب، کیا اس کو تکلیف نہیں ہوئی، اس کے دل پہ کوئی بات لگی نہیں؟ بالکل حق ہے رونے کا، پریشانی کا، البتہ چونکہ بہرحال مرد مضبوط ہوتا ہے اس لحاظ سے تو اس کو انہوں نے بیان کیا یہاں پر لا کر۔ ایک روایت اور ہم 8ویں امام کی بیان کر رہے ہیں، مشہور روایت ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے اور ایام اعزا کے اندر اس کو پہلی محرم میں خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ریان ابن شبیب سے بیان فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الفرج۔ امام رضا کی مشہور روایت ہماری ساری کتابوں میں، ریان ابن شبیب سے فرمایا، یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء، اب یہ جو لفظ ہے نا لشیء، خدا طول عمر عطا فرمائے آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کو، اور آغا اسحاق فیاض نور اللہ مرقدہ جن کا روز غدیر انتقال ہوا بھی ایک دن قبل جو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی قیامت کی بلاؤں میں سے ایک وبال ہے ہمارے اوپر کے۔ کسی نے پوچھا نا کہ آخری زمانے کی علامات کیا ہوں گی، فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا مولا علم کیسے اٹھایا جائے گا، علم کہیں رکھا ہوا ہے کہ اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے، جب علماء اٹھیں گے تو ان کے ساتھ علم اٹھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو بہرحال ہم بہت اس لحاظ سے ایک سنگین دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس علماء فقہا ایسے کہ جو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر سختی سے ان پر عمل پیرا ہو کر ہمیں ایک نمونہ عمل بن کے دکھانے والے ہیں، وہ بہت چند ہمارے پاس رہ گئے۔ تو خداوند متعال ہمارے تمام گزشتگان علماء اعلام راجع الزام، خصوصاً آغا اسحاق فیاض، ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہیں ہمارے علماء مجتہدین ذاکرین سب کو پروردگار طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو امام رضا کی ایک مشہور روایت فرمائے، ان آغا وحید کا نقطہ جو پڑھ رہا ہوں میں، ان کنت باقیا لشیء، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی کسی چیز پہ رونے کا دل چاہے، ابھی جو میں نے باتیں بیان کی نا اس کو اس سے ریلیٹ کر لیں امام رضا کے جملے سے، آپ اگر کبھی کسی چیز پر رونے کا دل چاہیے، یہ لفظ ہے لشیء، لشیء کا مطلب نکرہ ہے، نکرہ اسے کہتے ہیں جو کسی اسپیسیفک چیز کے لیے نہ ہو، عمومی۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کبھی بھی اگر کسی چیز پر رونے کا دل چاہے۔ اب کسی چیز سے مراد کیا ہے؟ اولاد کا غم، مثلاً ماں باپ چلے گئے، مثلاً اس کی روزی روزگار چلا گیا، مثلاً اس کو گھر کی تکلیف ہے، کوئی گھٹن ہے، کوئی اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، وہ اندر سے بھرا ہوا رونا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے رو، لیکن امام رضا نے اس کو رونے کو ڈائیورٹ کر کے صرف فرمایا رو، لیکن ڈائیورژن کر دی، ان کنتا باقیا لشیء فابکی للحسین، یہ نہیں کہ رو نہیں۔ دیکھیں کبھی بھی فطری چیز کو شریعت منع نہیں کرتی، رونا فطرت ہے، تو لہذا جو چیز فطرت ہے اس کو معصوم منع نہیں کرے گا، البتہ اس کو آلٹرنیٹ بتا دے گا، آپ کو آلٹرنیٹ بتا دیا امام رضا نے، ان کنتا باقیا لشیء فابکی للحسین۔ اور میں اگر کبھی کسی چیز پر رونے کا دل چاہ رہا ہو تو سید الشہداء پہ رو لیا کرو۔ اور پھر وہ مشہور ہے آغا وحید کی ہی تعبیر ہے وہ جو آغا وحید نے بیان کی، اور انہی سے پھر علماء پڑھتے ہیں، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، فرمایا حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک گوشت فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب کلام امام دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے۔ تو امام رضا کیا عجیب جملہ شاید فرما رہے ہیں کہ ان پہ رویا کرو، گویا ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو آغا وحید حفظ اللہ کی جو تعبیر ہے اس جملے پر وہ یہ ہے کہ امام معصوم کو امام معصوم نے گوشت فند سے تشبیہ کیوں دی؟ فرمایا اس لیے کہ جب بقرعید کے دن یا کسی سلاٹر ہاؤس میں اگر قصاب ذبیحے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کے برابر میں پوچھتا بھی نہیں کہاں لے جا رہے ہو، اسے پتہ ہے جانور ذبح کرنے لے جا رہا ہوگا، یہ پیدا ہی ذبح ہونے کے لیے ہوا تھا، اسے یہ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے مثلا ہم کھائیں۔ فرمایا ایسے ذبح کیا گیا حضرت سید الشہداء کو جیسے گوشت فند کو ذبح کیا جاتا ہے، گویا کہ امام حسین کا قتل جیسے مباح تھا۔ ایک تو انسان کا قتل حرام ہے،
پھر ایک مومن، پھر دوسرا آل رسول، پھر امام معصوم. یعنی یہ سمجھا. چلیں ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے میں امام معصوم نہ ہو، نواسہ رسول تو تھے. چلے ہو سکتا ہے آپ نواسہ رسول بھی نہ مانتے ہو، اس لیے کہ آپ نے تو امیر المومنین کو بھی کافر کہا تھا نعوذ باللہ، تو آپ اس سے بھی اگر گر گئے تو کم از کم انسان تو ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسانیت کی حدوں سے بھی جہاں گر گئے تھے وہ لعین، وہ والی کیفیت ہوتی. تو امام رضا چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی مصیبت پہ رونا آئے تو رو ہمارے جد حسین پر، کیونکہ حسین ابن علی پہ رونا جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے. چنانچہ اب ایک دو چیزوں کی طرف میں بات کو لے کر آتا ہوں تاکہ بات ہماری اپنے وقت میں اور زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں یہ کتاب جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو میں گزارش کروں گا، آپ کے پاس یقیناً ہوگی، اس سے مطالعہ آپ رکھتے ہیں، خصائص حسینیہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب، اسے ضرور لیجئے. اردو میں موجود ہے، آ گئی ہے. البتہ اردو میں میرے پاس بھی تھی پہلے، لیکن وہ بہت شارٹ ہے، مختصر ہے. اب خود اندازہ لگا لیں، اتنی موٹی جب عربی میں ہے تو اس کی آدھی اور اتنی پتلی عربی میں اس کے ساتھ اردو میں کیا کیا گیا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا نکالا ہے، کتنا شارٹ کیا ہے، کیا کرا ہے، بہرحال سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال اب یہ کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، خصائص شیخ جعفر شوستری کا جو قبر ہے امیر المومنین کی زری والے کمرے سے جب باہر نکلتے ہیں، البتہ مردوں کی طرف سے، تو جیسے نکلیں گے تو وہ جو بالکل وائٹ بالکل حضرت کا زری کا حصہ ہے، غالباً خواتین کی طرف بھی ہوتا ہوگا، تو وہاں پر وہ جو وائٹ پلرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پلر میں ایک پہ لکھا ہوا ہے جعفر تستری. شوستری ہم کہتے ہیں، تستری وہ کہتے ہیں. وہاں قبریں ان کے بارے میں نے ایک عالم دین سے ہی سنا تھا کہ اگر کوئی شخص مصائب میں تاثیر حاصل کرنا چاہتا ہو، مصائب میں کہ پڑھوں تو خود بھی گریا ہے اور وہ لوگ بھی گریا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے قریب پڑھ کر رخ قبلے کی طرف کرے گا، ان کی قبر پہ کھڑا ہو قریب میں اور ان کو ہدیہ کر دے. میں نے ذاتی طور پہ اس کا تجربہ کیا اور میں نے اس کو بڑا مجرب پایا ہے اور یہ بالکل اس کو آزمائیں، کیونکہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، شروع میں ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ کیفیت آپ کی یہ تھی کہ اگر آپ کے سامنے دن میں کسی وقت کوئی شخص حضرت سید الشہداء کا صرف نام لے لیتا تھا تو پورے دن آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا جاتا تھا، پورے دن آپ روتے تھے. پھر تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں ہمارے یہاں اس موضوع پہ، لیکن جو خصائص حسینیہ کو شیخ جعفر شوستری کی عزت حرمت حاصل ہوئی ہے وہ شاید کسی اور کتاب کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مسائل کے حوالے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے تاثیر. مثلا ایک اور عالم دین سے میں نے سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ خطابت میں شخص میں روانی نہیں ہے، میں فریکوینٹلی نہیں پڑھ پاتا یا تھوڑا سا کمی بیشی ہے، تو مجرب عمل ہے. اور 2021 میں جب شام جانے کی توفیق ہوئی تھی تو میں نے یہ بھی وہاں آزمایا تھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذریعے مقدس پہ حاضر ہو، آداب ازارت بزلائے، نماز پڑھے، زیارت کرے، اور شہزادی زینب حورہ کی زری کے پاس جب نکلتا رہے تو اس کی زری کو بوسہ دے کر اور یہ لفظ کہے کہ آپ خطیبہ شام ہیں، یہ زبان آپ کی گروی رکھ رہا ہوں میں آپ کے پاس، یہ زبان آپ کے پاس امانت ہے، اور آپ یہ توفیق دیں کہ اس زبان سے جب نکلے آپ کے بابا کی تعریف نکلے، آپ کے بھائی کا غم نکلے. اور اس کے بڑے اسرار اور رموز ہیں. اندازہ لگائیں جس بی بی کے 2 خطبوں نے شام کی 40 سال کی حکومت کو ہلا کے پھینک دیا ہو، سوچیے بی بی کی خطابت کا، اس بی بی کی زبان کا عالم کیا ہوگا. تو یقیناً وہ بولنے کی توفیق ہمیں عطا کر سکتے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل ہے، یہ تو سعادت ہے کہ ہم حاضر ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے ہم دیگر مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کو ان کی روح کو ہدیہ کر دیں شیخ جعفر شوستری اللہ مقامہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ مجھے سید الشہداء کے مصائب کو اپنے مومنین تک پہنچانے کی اس طرح سے توفیق دے کہ میں انہیں گریہ کروں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ضروری ہے کہ میں رلاؤں، ضروری ہے کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے ایک اسٹیج، آپ نے ایک نوحہ لگایا آپ خود رو رہے ہیں بیٹھ کر، یہ بھی اجر ہے. اب کا جو رلائے یہ ایک اسٹیج ہے. تباہ کی کہ رو نہیں پا رہا لیکن رونے دیتی شکل بنا لی. البتہ اس کی وضاحت علماء نے کر دی ہے یہاں پہ، جو کہتے ہیں رونے دیتی شکل بنا لی تو ریاکاری ہے، نہیں ریاکاری نہیں ہے. ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، شکل رونے جیسی بنائے اور دل میں یہ غم و پروردگار میں چاہتا تھا رونا لیکن گناہوں نے میری آنکھ کو آنسوں سے محروم کر دیا، لیکن میں رونے جیسی شکل بنا رہا ہوں. کیونکہ حدیث میں جو جن جیسی شکل بناتا ہے اللہ انہیں کے ساتھ اٹھاتا ہے. تو میں شکل ہزاروں جیسی بنا رہا ہوں پروردگار، دل میرا تو جانتا ہے، لہٰذا تو مجھے سید الشہداء کے محضر میں محشور فرمانا. تو اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 9ویں فصل میرے سامنے، المقصد التاسع فی خواص البکاء لنیل الاجر والثواب. امام حسین پہ رونے کے خاص طور پہ، ابھی دیکھیں صرف رونے کی بات ہو رہی ہے، امام حسین پہ خاص طور پہ رونے کا کیا اجر و ثواب ہے. انہوں نے چند ہیڈنگز بنائیں گے، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہیڈنگز پڑھوں گا اور اس کو آپ محفوظ کریں انشاءاللہ.
فرمائے پہلی چیز امام حسین پہ رونے کا فائدہ دے گی. آثار پہ بحث ہو رہی ہے ہماری, ہمارا ٹاپک ہے آثار و فضائل عزا اور عزاداری, یہ ذہن میں رہے. فرماتے ہیں الامر الاول, پہلی چیز جو امام حسین پہ رونے کا فائدہ دے گی دنیا میں ہی, فرمایا خروج الروح, روح نکلتے وقت. کتنا سخت مرحلہ ہے. فرمایا وَهُوَ عُقْبَةٌ عَظِيمَةٌ وَحَوْلٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ. فرمایا یہ خطرناک ایک مرحلہ ہے, گھبراہٹ والی چیز ہے, دردناک عذاب ہے. کیا؟ روح کا نکلنا. پھر ایک روایت لے کر آئے مولا امیر المومنین کی, فرمایا امیر المومنین نے ان للموت لغمرات, یقیناً موت کے لیے کچھ بے ہوشیاں ہیں. جب کسی موت آتی ہے اسے جھٹکے لگتے ہیں, بے ہوش ہوتا ہے, وہ واپس آ رہی ہوتی ہے روح کی. فرمایا ہی افضع من ان تغرق بصفۃ, اور فرمایا یہ اس قدر گہرا ایک مرحلہ ہوتا ہے روح نکلنے کا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والے لوگ اسے اپنی عقل سے کیپچر نہیں کر سکتے. روح کیسے نکلتی ہوگی, جس کی نکلی گئی اسی کو پتہ ہے. اب فرمایا کہ اس سے نجات کیا چیز دلائے گی؟ والبکاء علی الحسین ینجی منہ, حسین ابن علی پہ رونے سے نجات دلا دے گا. کیوں؟ کیونکہ امام صادق نے ارشاد فرمایا, اب روایت لے کر آ گئے نیچے, اما تاتی, امام صادق فرما رہے ہیں اپنے صحابی مسمع سے, یا مسمع انت من اہل العراق, مسمع کیا تم عراق کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اما تاتی قبر الحسین؟ قلت لا. امام نے اس سے کہا تم قبر حسین پہ نہیں جاتے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ اس نے کہا لأن آدائی النواسب کثیرون, ہمارے زمانے میں مثلا جو ہے ناسبی بہت ہیں قریب, فاخاف ان یرفعوا حالی عند الوالی فیمثلون بی, مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ مجھے کربلا جاتے ہوئے ہم جاتے ہوئے شیعہ سمجھ لیں اور مارے پیٹیں مجھے. قال, امام نے فرمایا افما تذکر صنع بالحسین, کیا تجھے وہ یاد نہیں حسین کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اب بات وہیں آ گئی. قلت نعم, اس نے کہا مولا مجھے یاد ہے. قال فتجزع, تو روتا ہے, درد ہوتا ہے تجھے؟ فقلت ای واللہ, اس نے کہا مولا مجھے درد ہوتا ہے. واستعبر, رو بھی پڑتا ہوں. ویرا اہلی اثر ذلک علی, اور میں اپنے گھر والوں پر اور اپنا اس کا اثر دیکھتا ہوں. اثر, پھر وہی لفظ آگے دیکھیں, اثر دیکھتا ہوں. وامتنع من الطعام, اور میں کھانے سے رک جاتا ہوں گویا کہ امام حسین کی بھوک پیش کرت کر کے. اب جملہ سنیے, امام صادق نے فرمایا اما انک سترى عند موتک حضور آبائی لک ووصیتهم ملک الموت بک ما تقر به عینک. اے مسمع قبر حسین پہ جایا کرو, گریا کیا کرو, کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریا کرنے کے وقت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تیری موت کا وقت آئے گا تو میرے باپ دادا کو اپنے کنارے دیکھے گا. وصیتہم ملک الموت, اور تو دیکھے گا کہ میرے باپ دادا آبا و اجداد ہمارے ائمہ تحرین ملک الموت کو وصیت کر کے کہہ رہے ہوں گے اس کی روح آرام سے نکالنا, تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس وقت انشاءاللہ. الامر الثانی, دوسری چیز, مشاہدۃ ملک الموت حول شدید وعقبۃ عظیم مخوفۃ وموحشۃ. فرمایا ملک الموت کا مشاہدہ کرنا, جب وہ سامنے آتا ہے روح لینے کے لیے, اور جب پردہ ہٹایا جاتا ہے ہماری آنکھوں کے آگے سے, اور جب اعلان ہو جاتا ہے مثلا تیری روح نکلنی ہے, اس وقت مشاہدہ کرنا ملک الموت کا شدید خطرناک چیز ہے. والبکاء علی الحسین ینجی من ھذا, حسین پہ رونا اس سے بھی جان چھوڑا دے گا. کیوں؟ امام نے ارشاد فرمایا فملک الموت ارق علیک من الام الشفیقۃ علی ولدہا, اس لیے کہ امام حسین کے چاہنے والے کی روح نکالتے وقت فرشتہ اتنا رحم کرتا ہے جیسے ماں اپنے سگے بچے پہ رحم کرتی ہے. تو کیا تو نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایسی ماں ہو جو اپنے بچوں کو ڈرانے والی ہو؟ نہیں ہو سکتا. ملک الموت ایسے رحم کرے گا جیسے ماں رحم کرتی ہے. تیسری چیز امام حسین پہ رونے کے آثار دنیا میں بھی, النزول فی القبر, قبر میں اتارنا, جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا, عذاب علیم, مصیبت عظیمہ, عقبۃ محولہ. اب آگے جا کے فرماتے ہیں لذا یستحب ان ینقل المیت بثلاث دفعات لیاخذ احبتہ, اسی لیے مستحب ہے کہ میت کو 3 دفعہ قبر کے لے جانے کے قریب قریب منزل دی جائے. ایک بار روکیں, 2 بار روکیں, تیسری بار قبر کے کنارے پہ رکھ دیں لے جا کر. کیوں؟ کیونکہ وہ گھبراہٹ ہی ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا کے ڈال رہے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا حسین پر رویا کرو, اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی تمہاری. اس لیے کہ ان السرور الذی تدخلہ فی قلب المومن یخلق اللہ منہ مثالا حسنا لیتقدم الشخص فی القبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے رونے کو, جو انسان روتا ہے نا, اس کو ایک خوشی کی صورت بنا کر رکھا ہے جو مومن کے قلب میں اللہ اس وقت ڈال دے گا جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا. تو سب قبر میں اترتے ہوئے رو رہے ہوں گے, یہ قبر میں اترتے ہوئے خوش ہو رہا ہوگا, کیونکہ اس کے دل میں اس رونے کے منظر کو اللہ نے ایک سرور بنا کے دل میں ڈال دیا ہوگا. وہ یتلقاہ, اور وہ ہنسی والی شکل اس سے کہہ رہی ہوگی ابشر, بشارت ہو, یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی, بے کرامت من اللہ و رضوان, اللہ کی کرامت اور رضوان تجھے پہنچے. وَيُؤْمِنُهُ وَيُؤْنِسُهُ حَتَّى يَنْقَضِ الْحِسَابِ, اور تجھے امن دے دیا گیا ہے, تجھے انسیت دے دی گئی ہے یہاں تک کہ سب کا حساب و کتاب ختم ہو جائے, قیامت آ جائے, سو جا سکون سے تو.
تجھے کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ الامر الرابع البقاء فی القبر والبرزخ، ہم نے قبر میں رہنا ہے مرنے کے بعد، جب تک پڑھے وہاں پر روح نے برزخ میں رہنا ہے۔ یہ بہت لمبا سفر ہے، مصیبت عظیمت عقبۃ محولۃ، اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی چاہتا ہو اس سے بھی جان چھڑائے کہ امام حسین پر جو ہے وہ اور رونا اس کے کیسے کام آئے، تو امام نے ارشاد فرمایا، جملہ سنیں کیا ہے، خوبصورت جملہ ہے، فرمایا تکاد نضیق المضجع وتوارث الوحشاء۔ امام فرما رہے ہیں ان قریب، قبر والوں کی زبان بول رہے ہیں امام، ان قریب قبر کی دیواریں تنگ کر دی جائیں گی، وحشت تمہیں وراثت میں دے دی جائے گی، اور تمہاری آوازیں دھیمی ہو جائیں گی، تمہارے جسم کی خوبصورتییں، تمہارا رنگ روپ، تمہارا فیس کٹ سب مٹنا شروع ہو جائے گا۔ وَتَنَكَّرَتْ مَعَارِفُ صُوَرِنَا، اور تمہاری جو صورتیں تھی جس سے تم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے وہ سب مٹی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ وَطَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الْوَحْشَةِ، اور اس وحشت اور تنہائی کے مکان میں لمبا رہنا ہوگا تمہیں۔ وَلَمْ نَجِدْ مِنْ كَرْبٍ فَرَجًا، اور ہم کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اس قبر سے ہماری چھٹی ہو سکے، برزخ سے چھٹی ہو سکے ہماری۔ ولا من ضیق متسع، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ میں ہاتھ پھیلا کے قبر کو اور ذرا 200-400 گز لمبا کر لوں، وہی قبر ہے میری۔ فرمایا والبکاء الحسین یفرح الباقی عند الموت فرحۃ تبقى فی قلب یوم القیامہ، امام حسین پہ رونے والے کو ایک ایسی فرحت، ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جو قیامت کی صبح تک اس کے دل میں باقی رہے گی۔ جب قیامت تک اس کے دل میں خوشی رہے گی تو غم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پر۔ پانچویں چیز قبر سے نکالا جانا قیامت کے وقت میں، الخروج من القبر مصیبت عظیمہ، قبر سے اٹھایا جانا، جب اٹھیں گے ہم سب بہت مشکل وقت ہوگا، برہنہ ہوں گے، لباس نہیں ہوگا۔ فکان یبکی، امام سجاد علیہ السلام اس وقت کو یاد کرتے تھے، رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے یقول ابکی لخروجی من قبری، ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے امام فرما رہے ہیں، آپ تو امام معصوم ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ امام فرمایا میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں ان قریب جب میں قبر سے برہنہ اٹھوں گا اور کیفیت یہ ہوگی میرے گناہ میرے بوجھ بن کر میری پشت پہ ہوں گے۔ انظر مرتن ان یمینی و اخری عن شمالی، اور ایک مرتبہ میں انظر مرتن یمنا و اخری عن شمالی، میں دائیں دیکھوں گا بائیں دیکھوں گا۔ اذا الخلائق فی شان غیر شانی، سب کا حال میری طرح ہی ہوگا وہاں پر۔ وجوہ، اب جملہ دیکھیں آ رہا ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ایسے میں کچھ لوگ اندر آئیں گے جن کا چہرہ بڑا کھل رہا ہوگا، سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ ہوں گے جن کے چہرے پر ذلت اور پھٹکار کی مٹی پڑی ہوگی، خاک اڑے گی چہروں پر۔ والبکاء الحسین یوجب الستر والعزہ، امام حسین پہ رونا ہمیں ستر فراہم کرے گا، ہم لباس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، عزت دے گا۔ وخفت الظہر من الثقل، ہماری پیٹھ ہلکی ہو جائے گی گناہوں کی وجہ سے، امام حسین رونے کی وجہ سے پیٹھ ہلکی ہو جائے گی۔ فاذا كان من الخوف من كون الوجه عليه غبرة ترهقة فترة ذلة فقد ورد الباقی، فرمایا کہ معصوم کی روایت یہ ہے انه، رونے والا جو ہے، یخرج من قبره والسرور على وجهه تلقاہ بالبشارت لما اعد اللہ له، سب قبر سے روتے پیٹتے اٹھیں گے، عزادار قبر سے اٹھے گا تو چہرہ مسکراتا ہوا اٹھے گا، اور ملائکہ اسے دیکھ کے کہیں گے بشارت ہو ان چیزوں کی جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد انہوں نے الامر السادس بھی گنوائے، سابع بھی گنوائے، میں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں، تاسی بھی چھوڑ رہا ہوں، عاشر بھی چھوڑ رہا ہوں، وہی تمام چیزیں ہیں، وہی قیامت، اعمال تلنا، پورے صراط سے گزرنا، نیکیاں کم ہونا، گناہ زیادہ نہ، وہی سب گنوایا ہے۔ ہر ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام غائب جو ہے وہ محبت کام آ رہی ہے، ہر ایک مقام پر۔ اچھا، چونکہ ہمارا موضوع صرف فوائد کے حوالے سے، لہٰذا میں آگے کی روایتیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو ضرور آپ۔ جی سر۔ سوری، دوبارہ بولیے۔ ہاں، امام حسین پہ رونے والے ایسے خوش نصیب، جی ہاں، وہ یہ تھا کہ وہ جو امام حسین السلام پہ ہم جب روتے ہیں، اس رونے کو خدا ایک خوشی بنا کر ہمارے ساتھ ساتھ رکھے گا، ایک خوشی بنا کر۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کے ابھی میں کسی سے بولوں کہ مثلا یہ میرے ہاتھ میں میری ہنسی ہے، سب مذاق بنائیں گے کہ ہاتھ پہ ہنسی کہاں سے آ گئی، لیکن برزخ کے معاملے الگ ہیں۔ ہمارے یہی گناہ بوال بن کے ہمارے سامنے ہوں گے اور نیکیاں اچھائی بن کے سامنے ہوں گی۔ فرماتے ہیں امام حسین پہ رونا سرور کی شکل بنا کر، خوشی کی شکل بنا کر مومن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ جب وہ غم کی منزلیں دیکھے گا اسے غم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کو خوشی اس کو دیکھ کر کہہ رہی کہ امام حسین پہ رونے والی خوشی، کہ تو پریشان نہ ہو، تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، تیرے حساب کو آسان کر دیا گیا ہے، اور تو سکون سے سو جائے یہاں پر، اس لیے کہ تیرے لیے پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔
تو وہ جو امام حسین اسلام وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ کون جانے امام حسین پہ رونے کی خوشی کیا ہے. اب جملہ سننے میں عجیب، رونے میں خوشی کیسی ہوتی ہے، لیکن عزادار سمجھ سکتا ہے. اور رونے میں خوشی کیا ہے؟ اور رونے میں خوشی یہ ہے، سب سے بڑی رونے میں خوشی ہمیں یہ ہے کہ مادر حسین خوش ہو رہی ہیں. سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مادر حسین ہم سے خوش ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک دو چیزیں اور ضرور بیان کروں گا تاکہ یہ بات تھوڑی سی ایک پہنچ جائے. ایک جملہ اور اس کو سن لیں، میں اس کو بیان کے بغیر نہیں جا پا رہا یہاں سے. مقصد العاشر 10واں چیپٹر میں بنایا ہے. وہ جو رونے والی آنکھیں ہیں، آثار کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں اس ایک جملہ یہ ہو جائے گا، وہ آنکھیں جن سے آنسو جاری ہوتی ہیں ان کی خاصیتیں کیا ہیں. اب ان کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک جملے کے نیچے روایت کا حوالہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں نمبر 1 انہا احب العیون الی اللہ تعالی، امام حسین علیہ السلام پہ رونے والی آنکھیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آنکھیں ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ روایت کا حوالہ دیا ہوا کامل الزارات، اللہ مجلسی نے کامل الزارات سے نقل کیا اس کو. نمبر 2 ان کل عین باقیۃ یوم القیامۃ لشدۃ من الشدائد الا عین بکت علی الحسین فانها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. دوسری چیز ان آنکھوں کا کمال کیا ہے، رونے والی آنکھوں کا امام حسین پر. فرمایا قیامت میں ہر آنکھ مشکلات، پریشانی، گناہوں کی وجہ سے رو رہی ہوگی، سوائے اس آنکھ کے جو سید الشہداء پر رو چکی ہے. اس آنکھ کو اس دن کہا جائے گا تو جنت کی بشارت ہے اور جنت کی نعمتوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جا. نمبر 2. نمبر 3 ان تلک العین لابد ان تنعم بالنظر الی الکوثر. نمبر 3 ان رونے والی آنکھوں کو یہ اعزاز دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا وہ دیکھو حوض کوثر بہ رہا ہے. لا ان تنظر فحسب، نہ کہ صرف بلکہ اس کو دکھایا جائے گا. اگر یہ ہوتا کہ صرف دکھایا جائے تو وَإِلَّا فَكُلُّ شَخْصٍ يَنظُرُ إِلَى الْكَوْثَرِ، ہر آدمی میدان محشر میں جو آ رہا ہے حوض کوثر دیکھے گا. جبکہ حوض کوثر ہر شخص نہیں دیکھ سکتا، صرف وہ دیکھے گا جو محب اہل بیت ہے اور جس نے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں دنیا میں اپنے آپ کو گزارا ہے. یہ حوالہ بھی کامل الزارات کا ہے اور اللہ مجلسی کی بہار کا ہے. نمبر 4 اس سے بڑا جملہ ہے ان العین تسیر محل مس الملائکہ فإنہم یأخذون الدمع منها. فرمایا عزادار امام حسین پہ رونے والے کی آنکھ وہ جگہ ہے جہاں سے آنسو لیتے ہوئے فرشتے اس آنکھ کو چھوتے ہیں. یہ روایت ہے اور یہ روایت بہار میں بھی موجود ہے اور اس طرح کی روایت ہماری دیگر کتابوں میں خود ایک حوالہ یہ والا بھی ہے خصائص حسینیہ کا. اسی کتاب میں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزاداری سید الشہداء کے درمیان ملائکہ کو بھیجتا ہے اور ملائکہ تشریف لاتے ہیں. وَبِيَدِهِمْ قَارُورَةٌ، ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں. اب یہ مطلب آدمی اگر سوچے کہ تو مثلا 1 کروڑ اگر شیعہ رو رہے تو 1 کروڑ، آپ سب جانتے ہیں ملائکہ کی تعداد کتنی ہے. ملائکہ بے حساب ہیں، ان کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے. ملائکہ کے لیے کہ وہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں شیشی ہوتی ہے. فرمایا ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں باقاعدہ. وہ روایت بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں اور اس کتاب میں روایت خصائص حسینیہ میں یہ ہے کہ ان آنسوؤں کو صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں پیش کیا جنت میں، اور جناب صدیقہ طاہرہ ان آنسوؤں کو سید الشہداء کے زخموں سے مس کرتی ہیں. اب اس میں ایک صاحب نے اشکال کیا تھا، کہنے لگے مولانا ہمارے تو آنسو نجس ہیں. میں نے کہا آپ کے ہوں گے، آنسو تو پاک ہوتا ہے. اب وہ شرعی مسئلہ نہیں پتا آنسو نجس کہاں سے ہو گیا. آپ سب جانتے ہیں مومن کی رطوبت جیسے ناک کا پانی وغیرہ نکلتا ہے یا لعاب ہوتا ہے یا آنسو کا پانی، یہ پاک ہوتا ہے. پھر دوسری بات میں آپ کی خدمت میں کہوں گا، یہ نجاست طہارت والی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ دنیا کا حکم ہے، شریعت دنیا کے لیے ہے. اور مومن آنسو ویسی پاک ہے ہماری مثال کے طور پر، وہ آنسو جب وہاں جا رہا ہے تو اس کا مرحلہ کچھ اور ہے. اب صدیقہ طاہرہ سید الشہداء کے زخموں پر انہیں رکھتی ہیں اور فرمایا جو آنسو بچ جائیں. پھر روایت کی لکھی ہے یہاں پر، میں نے پہلی مرتبہ روایت پڑھی تھی، کہتے ہیں ان آنسوؤں کے قطروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حوض کوثر میں ملا دیا جاتا ہے. اور روایت یہ ہے کہ حوض کوثر کا پانی ان آنسوؤں کے ملنے کے بعد کئی ہزار گنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ روایت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، آنسو ویسی نمکین اور حوض کوثر کا پانی ویسی میٹھا، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. آنسو ڈلنے کے بعد وہ کئی گنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیے، آنسو کی تو اپنی جو فطرت تھی وہ تو نمکین ہی تھی، میٹھا کیسے ہوا؟ وہی جواب جو بھی میں دے رہا تھا یہاں پہ کہ بھائی جی پوچھیں اس والی بات کا. جی خصائص حسینیہ میں موجود ہے ریفرنس، میں آپ کو بھی نکال کے دکھا دوں. جی آنسو والی بالکل روایت اس میں بھی نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی میں خصائص حسینیہ میں موجود ہے. غالباً جو میں نے 8ویں فصل بیان کی ہے اس کے پیچھے یا اس کے پہلی والی فصل میں، اس کو محفوظ کریں. تو اس طرح کی بہت ساری روایات، اور یہ یقین مانیے کہ یہ یعنی
جو جتنا کچھ لکھا گیا ہے یا جتنا کچھ نقل ہوا ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے. یہ جو لکھا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے بہت اس سے زیادہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ابھی پڑھنا باقی ہے اور کھلنا ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ ہو گئی. اچھا اب ہم آ رہے ہیں اپنے اس بات کی طرف کہ میں ابھی وہ روایت آپ کی خدمت میں نکال کے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے معین الخطبہ فی محاضرات عاشورہ. یہ بیسیکلی وہ ہیں شارٹ لیکچرز ہیں چھوٹے چھوٹے سے نا. یہ ایک عراق کے عالم ہیں سید حسین نجیب محمد. ٹھیک ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت پیاری پیاری کتابیں ان کی ہیں اور یعنی بہت مناسب، وہ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں. یہ اس کے چند ایک نوٹنگ ہم نے اس طرح کی یہ کی ہوئی ہے یہاں پہ شروع میں. ٹھیک ہے. تاکہ ڈائریکٹ آپ کھولیں اور وہاں سے نکل جائیں. اچھا آثار و فضائل عزا اور عزاداری. ٹھیک ہے. اب آپ سنیے کتاب. ایک عالم دین تھے ہمارے آیت اللہ محمد رضا شیرازی علی اللہ مقامہ. ٹھیک ہے. عراق کے عالم دین تھے. نجف میں جو ہے وہ کربلا جاتے ہوئے راستے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے. آیت اللہ محمد رضا شیرازی سرچ کریں گے آ جائیں گے آپ. بہت بڑے عالم دین تھے، بڑا خدمات ہیں، بڑی کام ہے. ان کی کتاب تھی شاعر امام حسین. شاعر کہتے ہیں کہ عزاداری سے متعلق چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی کتاب تھی. شارٹ کر رہا ہوں، واقعہ بڑا ہے. انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے صفحہ 150 کے اوپر. فرماتے ہیں کہ ایک آیت اللہ محمد شیرازی انہوں نے کسی ایک مومن کو خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ اکبر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر سے اس نے پرواز شروع کی ہے، اندازہ لگائیں، اور آسمانوں کی طرف بڑھا ہے. وہ خواب میں شخص دیکھنے والا کہتا ہے جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے اور جنت کے دروازے پہ میں پہنچ چکا ہوں. میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک صاحب ہے یہاں پر، ان کا یہ نام ہے، نام لیا محمد رضا شیرازی، کہ یہ کہاں ملیں گے؟ تو جواب پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فنظر الملک فی دیوان لہو فلم یجدو. فرشتے نے ریکارڈ چیک کیا. ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے، فرشتے کو ریکارڈ نہیں لے کے بیٹھے ہوں گے، ایسے سمجھانے کے لیے کہا ہے. فرشتے نے نام چیک کرا، اس نے بولا اس نام سے تو کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں. ولما قلت ہوا قضا و قضا، میں نے کہا نہیں وہ ان کی فلاں کتاب بھی تھی. یہ کتاب تھی کتاب کلمہ، یہ بھی فضائل کی کتاب تھی، اور ایک کتاب تھی شاعر حسینیہ. قال الملک نعم ان هذا الشخص معروف هنا بصاحب الشعائر وهو مع الانبیاء علیہم السلام. ارے کہنے لگے ایسے بولو نا، محمد رضا شیرازی کے نام سے نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں صاحب شاعر حسینیہ. وہ یہی ہوتے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہیں اور نبیوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں پر وہ انبیاء کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ واقعہ کیا نکلا؟ یہ واقعہ نکلا ان کی ساری پڑھائی، ساری زندگی، ساری کتابیں، سارے درس، سارے لیکچر ایک طرف، وہ جو امام حسین کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہ باقی رہ گئی. اس باقی کے رہنے کی وجہ سے فرشتے اسے اسی نام سے جانتے ہیں اور کہنے لگے ہاں وہ اسی نام سے ہوتے ہیں اور وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی کے بعد اگلا میں عبارت نہیں پڑھوں گا تاکہ میں تھوڑا سا جو وقت ہے 5-10 منٹ اس میں ہم زیادہ چیزیں بیان کریں. یہ اگلے صفحے پہ ایک روایت لکھی ہے. ایک عالم دین حسن ابتہی، اب یہ نہیں پتہ یہ حسن ابتہی غالباً وہی ہے جن کی کتاب ہے انوار الزہرا، واللہ عالم وہی ہوں شاید. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نجف اشرف کے ایک بڑے عالم دین سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو مجلس سے پڑھتا تھا، خطیب تھا، اور ایک شخص عالم تھا. ابھی سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم سب کے لیے کہیں نہ کہیں کام آئے گا. تو وہ عالم جو تھا اس سے کوئی اس طرح کا کوئی غرور تھا کہ بھائی یہ کیا مجلس سے پڑھنے والے، ان کو کیا پتہ ادھر کی ادھر ملاتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے اور بس ہاں ہو اور واہ واہ اور رونے کے لیے آتے ہیں. عالم دین تو ہم ہیں. وہ بیچارہ مسکین کچھ بھی نہیں کہتا تھا. اس نے کہا اللہ مالک ہے، جس کے لیے رلا رہے ہیں اس کو قیامت میں دیکھیں گے. وہ عالم دین جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، کہتے ہیں قیامت کا میدان تھا، ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک ہال مچا ہوا اور فرشتے گھسیٹ رہے ہیں ادھر ادھر، چلو حساب و کتاب کے لیے. ایسے میں نے دیکھا جنت کے دروازوں پر 2 قطاریں لگی ہوئی ہیں. ایک قطار چھوٹی تھی، ایک قطار بڑی تھی. تو اب عقل مند آدمی کہاں جائے گا؟ چھوٹی قطار میں جائے گا. یہ جو وہاں داخل ہوئے تو وہاں ملائکہ کھڑے تھے. ملائکہ نے کہا پیچھے چلیے یہاں سے آپ. اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ میں عالم دین ہوں. اس نے کہا عالموں کی لائن وہ والی، وہ لمبی والی، ادھر نہیں. اس نے کہا عالموں کی لمبی والی جا تو جنت میں رہی، لمبی کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کس کی لائن ہے؟ فرمایا حاذہ مختصۃ بقراء الحسین، یہ خاص طور پر امام حسین کے ذاکروں کی لائن ہے، آپ ادھر جائیں. وہ تو اتنا سا منہ لے کے سائڈ میں ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا لمبی لائن ہے. تو اس نے کہا یہ اس مختصر لائن کے آگے کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا اس کے آگے دروازے پہ امام حسین بیٹھے ہوئے، وہ صرف پڑھنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں، نام دیکھتے ہیں، اسے اندر بلا لیتے ہیں. اور فرمایا ادھر کون بیٹھا ہے؟ تو فرمایا ادھر حضرت امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے، وہ پکڑتے ہیں عالموں کو، مجتہدین کو، فقہا کو، اور کہتے ہیں ہاں فتویٰ دیا تھا، روایت کا حوالہ بتاؤ.
روایت کیا تھی تمہارے پاس؟ اسی لیے کہتے ہیں مجتہدین جو روایت فتویٰ دیتے ہیں روایت ہوتی ہے ان کے پاس پیچھے کوئی نہ کوئی. اس نے بولا یہ تو بہت لمبا حساب کتاب ہے, اب امام صادق کو روایتیں بتاؤ اور ثابت کرو. اتنے میں ان کی نگاہ پڑی اسی پر جسے یہ دلیل کیا کرتے تھے, خطیب ہے ان کو کیا پڑھنا آتا ہے, اور چیختے ہیں اور روتے رلاتے ہیں. اس پہ نگاہ پڑ گئی, السلام علیکم وعلیکم السلام جو بھی کہا ہوگا. اس کے بعد اشارہ کر کہنے لگے مجھے بھی یہاں سے نکال دیں یار. اس نے بولا بھائی یہ لائن میں تو لگی ہوئی ہے, یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تم لے کے تو چلو مجھے. اب جیسی لے کر گئے تو یہ روایت لکھی ہے, اب یہاں لفظ قل تو راوی اس کا نام بھی ہے. اب عجیب و غریب جملہ سنیے کیا ہے. تقدم ذالک سید للامام, وہ سید خطیب جو تھے وہ امام کی طرف لے کے ان کو بڑھے. قال لہو, فرمایا بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. لقد جئت بقاری اذا آخر, مولا میں آپ کا ایک اور پڑھنے والا ذاکر لے کر آیا ہوں. فالتفت الامام الحسین, امام حسین متوجہ ہوئے اس کی طرف. وقال ما اسمک, امام نے کہا نام کیا ہے؟ قلت شیخ رمضان علی. نظر علیہ السلام الی الدفتر, دفتر کہتے ہیں ریکارڈ کو. امام نے ریکارڈ میں دیکھا. قال لا نعرف قاری ھذا بہذا الاسم, اس نام کا کوئی بندہ ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے. فقال سید یا جدو قسما بروحک الطاہرہ لقد سمیعت بنفسی یقرضا, مولا میں آپ پہ قربان نہ جاؤں, میں نے خود سنا ہے یہ آپ کے لیے مصرع پڑھتا تھا, آپ کے لیے شاعری کرتا تھا, آپ کے لیے مصیبت پڑھتا تھا. فتبسم الامام الحسین علیہ السلام, امام حسین مسکرانے لگے. وقال حسنا, اچھی بات ہے. فلیدخل الجنۃ لاجلک, چلو تمہاری وجہ سے بھی جنت میں بھیج دیتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ, اندازہ لگائیں کہ بڑے بڑے علماء کی خواہش یہ تھی. علامہ طالب جوہری مرحوم علی اللہ مقامہ, خدا غریق رحمت فرمائے ہمارے علماء کو, ہمارے خطباء کو. روایت میں علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے یعنی جن کے ساتھ شوق ہے لوگوں کو بیٹھنے کا نا, ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ٹائم گزارا ہے, پڑھا ہے ہم نے. ہمیں ناز اس بات پر ہے ہم امام حسین کے ذاکر ہیں, بس یہ جملے ان کے امام حسین کے ذاکر ہیں. وہ جو روایت میں ابھی بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں 426 پہ, یہ روایت بھی سامنے آ گئی, دیکھ لیں آپ. یہ امام حسین علیہ السلام کے زخمی ہونٹوں پر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان آنسوؤں کو لگاتی ہیں. اور ادھر ہے وہ روایت, جب وہ شیشی لا کے دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں امام حسین کی کیا ہے, فرماتی ہیں ھذہ القارورۃ فیھا دموع الباکین, اے بیٹا تیرے اوپر رونے والوں کے آنسو ہیں. تو وہ پیش کر دیتی ہیں پھر جا کر. اسی طرح کی اور بہت سی روایت ہیں. ایک جملہ اور کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں یہاں پہ میں, بہت سی چیزیں اس میں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت طویل جو ہے نا یہ کیفیت ہے انسان کی, جو اس میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب و غریب روایتیں ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ 457. ایک عالم دین ہے, کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے زمانے میں 2 سال کا تھا, کسی مقام پہ گئے تو پیر کا دن تھا, ازداری سید شہداء کے لوگ جمع ہو رہے تھے, لوگ ابھی آ رہے تھے جا رہے تھے. وہ لما دخلنا صاحب, جب ہم اندر داخل ہوئے ہم نے جا کر دیکھا فرش ازا خالی پڑا ہوا ہے. اور ایسے میں کیفیت کی ہوئی کہ وہ صاحب مجلس کہتے ہیں جن کے گھر کی مجلس تھی, وہ کہتے ہیں میں نے اکثر مرتبہ یہ سنا ہے کہ جب فرش ازا خالی ہوتا ہے لوگ نہیں آئے ہوتے تو میں نے یہاں سے رونے کی آواز سنی ہے, رونے کی سنی آواز ہے باقاعدہ طور پر. تو کہتے ہیں فن کسرا خاطر والدی لکلامہ, کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا سن کر. یا مشہدی رحیم اعلم ان النبی علی والحسنین حاضرون واقسم ان الصدیقۃ فاطمۃ الزہرا وابناء المعصومین حاضرون فلا تبتئس سیکون مجلسک افضل واحسن بالصبح. فرماتے ہیں کہ جب فرش ازا پر کوئی نہیں ہوتا, بیٹھے ہوئے لوگ ابھی نہیں آئے یا چلے گئے یا آنے والے, اس وقت تک سید الشہداء فرش ازا پر, ان کے فرش ازا پر سید صدیقہ طاہرہ امیر المومنین گریہ کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ بہت سارے آثار فضائل, اور یہ کتاب ہے یہ بھی اسی طرح کی عنوان ہے, فیوضات الحسین علی العلماء والمومنین. امام حسین اپنے چاہنے والوں پر کیسے کرم کرتے ہیں, علماء پہ کیسے کیسے کرم واقعات ہیں, انہوں نے اس کو جمع کیا اس کے اندر. خلاصہ کلام یہ ہوا, 5 منٹ سے اور سم اپ کر رہا ہوں اس میں ساری بات کو. دیکھیں ازاری سید الشہداء کو, اس کو آپ اس طرح سے ترتیب دیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی مجلس پڑھنا چاہ رہے ہیں, کوئی سہروزہ ہے, کوئی ایک مجلس ہے, آپ اس طرح سے بنائیں کہ ازاری سید الشہداء کی فضیلت روایات کی روشنی میں, عزاداری سید الشہداء کے دنیاوی فوائد, عزاداری سید الشہداء کے اخروی فوائد, عزاداری سید الشہداء کے طبی فوائد. یہ بہت اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو یہ چیز, کہ ایک آدمی مجلسی سے انکار کر سکتا ہے کہ اللہ مجلسی شیعہ ہیں, میں نہیں مانتا. میڈیکل سے انکار کیسے کرے گا؟ یہ تو میڈیکلی پروف ہے
کہ انسان جو، اور ایک اور جملہ سن لیجیے آپ، ایک پوری کتاب ہے شیخ سند کی، آیت اللہ شیخ سند کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رمزیت الدم، خون میں راز. چوں خون امام حسین سے ریلیٹ ہے اتنا، خون کا پرسہ مثال کے طور پر، انہوں نے اس میں لکھا ہے صراحت کے ساتھ میڈیکل. یہ حجامہ کیا چیز ہے مجھے بتائیے آپ، حجامہ کیا کرتا ہے بیسیکلی؟ آپ کا خون سارا نکالتا ہے نا، فاضل خون. وہ جو آپ حجامے کی صورت میں کر رہے ہیں، وہی ایک طریقہ ازداری کے اندر اس صورت میں کہ سال میں اگر 1-2 بار کوئی شخص اس طرح پرسہ کرتا ہے خون کا، تو پروردگار عالم اس کو صحت بھی عطا کرتا ہے، اور پھر وہ جو امام حسین کے غم میں رونے کا اجر و ثواب تھا وہ بھی اس کو اس طرح سے حاصل ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو میڈیکلی پروف ہیں، اس کو ایک مثبت انداز میں، اچھے انداز میں، مناسب انداز میں علماء کے بیانات کی روشنی میں اگر ہم بیان کریں گے، لکھیں گے، تو نہ صرف دل میں پہنچے گی بات بلکہ وہ لوگوں پر اثر بھی کرے گی انشاءاللہ. تو آج تھوڑی سی تاخیر رہی آنے میں بھی، ایک مجھے 5-10 منٹ، اور اس کے لیے بھی معذرت خواہی ہے انشاءاللہ. اور پروردگار ہمارے اس پڑھنے کو، بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ایام اعظم میں ہم سب کو سید الشہداء کا پیغام مومنین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس حوالے سے کوئی مختصر کوئی سوال ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. گفتگو ختم ہے یہاں پر انشاءاللہ. جی جی بالکل، بہت ساری ہے. میں فعلاً تو میرے ذہن میں نہیں آئیں گی، لیکن میں بالکل اس طرح کی چیز میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، آپ لوگ تک پہنچ جائے گی وہ. اور اردو میں بھی استفادہ کریں انشاءاللہ، تمام زبانوں میں جو موجود ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. خصائص حسینی، جی 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 اس سلسلے میں، ہاں بالکل صحیح. اس سلسلے میں میں نے ایک لفظ آخر میں کہا تھا، وہ اسی لیے کہا کہ ایک مناسب انداز میں علماء کے بیانات کی روشنی میں بالکل اس سلسلے میں جو مجتہدین کے فتاوی ہیں اس کو بالکل فالو کریں، اور ہماری بات ایسے نہ جائے کہ ہم گویا کہ اپنی بات صرف کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فقہاء کے فتاوی کی روشنی بات کرنی چاہیے. تو جو مجتہدین اس کے قائل ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مقلدین کے لیے والا مسئلہ اس طرح ہے، اور جن فقہاء کے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ، وہ اپنے مقلدین اپنے فتوے پہ باقی رہیں. یہ ایک مناسب بہترین طریقہ ہے. عوام کو بحث میں ڈالنا، عوام تحقیق کرے، عوام کے بس کی بات نہیں ہے. خصائص حسینی، شیخ جعفر شوستری، اس نام ضرور لیجیے گا کیونکہ اس نام سے اور بھی کچھ کتابیں ہیں تو وہ مکس اپ نہ ہو جائے. جعفر شوستری.